السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ والے کی ایک اور آج آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ کوے نے اپنے ساتھ کیا کیا، کیوں رویا، کیوں گڑ گڑایا، وہ اس کے ذہن میں کیا ایسی بات آئی جو اس کوے نے اس اللہ والے بندے سے جو کہا کہ میرا رنگ کالا ہے۔ اللہ والے بندے نے پھر ایک اور جو جانور ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس سے جا کے پوچھو۔ پھر اس جانور نے دوسرے طوطے کے بارے میں کہا کہ تم طوطے سے جا کے پوچھو۔ پھر طوطے نے مور سے کہا۔ تو چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آپ سے آ کے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویکیپیڈیا ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور خود کی دوسروں کے ساتھ برابری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے زیادہ بہتر ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، تو ایک بار اس کہانی کو ضرور سنیے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی، تو اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور کوے کو تکلیف یہ تھی کہ اس کا رنگ کالا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن درخت پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کے گالوں پر ایک آنسو کا قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کوا اوپر بیٹھا رو رہا تھا۔ ان بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا تجھے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ رو نہیں تو کیا کروں، میری بھی کیا زندگی ہے، کالا رنگ ہے، جس کے بھی گھر بیٹھتا ہوں کائیں کائیں کرتا ہوں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بہت بری آواز ہے میری، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھے پالتا کوئی نہیں، یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ان بزرگ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن ان بزرگ کی باتوں کا اس کوے پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ بزرگ نے کہا، اچھا رونا دھونا بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اللہ کے حکم سے ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا، پہلے تم ایک بار جا کے ہنس سے ملو اور اس سے پوچھو کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے کہ نہیں۔ تو اس پر کوا کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، وہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کوا اڑتا ہوا خوشی کے ساتھ ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے کہا کہ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی اچھی زندگی ہے، کتنا خوش رہتے ہو تم، اس دنیا کے سب سے خوبصورت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اداس نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، یہ کس نے تجھے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کو اتنے خوبصورت رنگ ملے اور مجھے سفید دور سے پانی کے اندر نظر نہیں آتا، میں یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہے اس کے، لال، نیلا، پیلا، پیاری آواز، اور وہ باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اسے پالتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو اچھا طوطا ہے۔ وہ کوا دوبارہ اڑا اور طوطے کی تلاش میں چل نکلا۔ کافی دیر تک طوطے کو ڈھونڈتا رہا، مگر کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی ہرا ہے اور درختوں کے پتوں کا رنگ بھی ہرا تھا، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگائے،
फिर जाके उसे एक तोता मिला तो कौवे ने कहा कि तोता भाई कैसे हो, इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुश रहते हो तुम, कितना प्यारा रंग है, आपकी इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, मिठू मिठू कहकर पुकारते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला कि कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ? तो कौवा हैरान रह गया और कहने लगा क्या तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तोता बोला कि मुझसे भी खराब जिंदगी किसी की होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहता है चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, पर काट लेते हैं, मुझे छोटे पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं छुपता फिरता रहता हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, मुझसे तो अच्छा मोर है, उसके रंग मुझसे भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, लोग उसे प्यार भी करते हैं, और वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, मैं भी खुश नहीं हूँ, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाके मोर से मिलता हूँ कि मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँचा और उसके करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर है तुम्हारे, लोग उसके खिलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कितनी शान से तुम अपने परों को खोलकर चलते हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन उस खूबसूरती की वजह से मैं कैद में हूँ। खूबसूरत पर तो है मेरे, लेकिन ये मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग उसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। कौवा हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने उस मोर से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मोर कहने लगा, मैंने तो पूरे जंगल को देखा है, सभी जानवरों से मिला हूँ, सभी परिंदों से मिला हूँ, सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया जाता, जो अब भी आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने कहा, वो कौन सा परिंदा है? तो मोर कहने लगा कि वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, और ना ही तुम्हें कोई कैद करता है। जब भी दिल चाहे उड़ते हो, जब चाहे खाते हो, और तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? तो कौवे की हैरत की इंतहा न रही। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था और उड़कर उन बुजुर्ग के पास वापस आ गया और उन बुजुर्ग ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? क्या बना दूं तुम्हें? क्या बनना चाहते हो? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज उसे अपनी उड़ान कुछ अलग ही लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में उदास होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त अपने आप को हर चीज में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को कमतर समझते हैं और अपने आप को कमतर समझकर परेशान होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, हम दूसरों की जिंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता, लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। आप जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आप को कमतर ना समझें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, आप जैसा कोई पैदा नहीं किया गया। इसलिए अपनी जिंदगी से खुश रहना सीखिए। अल्लाह ताला हम सबको उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी गाइस, तो देखा, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान एक दूसरे की हसद और जलन में अपनी लाइफ काट रहा है। अक्सर इंसान दूसरे को देखता है, उसका पहनना ओढ़ना ये चीज़ देखता है, तो वो अपने आप को कमतर समझता है कि मैं जो हूँ, मैं बहुत कमतर हूँ और सामने वाला बहुत आला है। तो ये सब इंसान के अपनी दिमाग की अपनी सोच है। अल्लाह ताला जिसको जो चीज़ देता है वो अपने हिसाब से देता है। मिसाल के तौर पे अगर सर्दी होती है तो वो भी अल्लाह ताला अपने हिसाब से देता है, और गर्मी होती है तो भी अपने हिसाब से देता है। सर्दी होती है तो वो चाहे तो इतनी ठंड कर दे कि इंसान फ्रीज़ हो जाए,
پر نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا بندہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو وہ ایک ٹھنڈ اور وہ سردی ایک اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے۔ اسی طرح گرمی بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو سورج کو نیچے اتار دے کہ نیچے آ جائے، لوگ جل کے ہی مر جائیں، پر نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں میرا بندہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی گرمی اسی حساب سے ہی دیتا ہے کہ وہ آیا برداشت کر سکے۔ تو اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اب اگر آپ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں، سوچیں کہ وہ جھگیوں میں کیسے رہ رہے ہیں، کس طرح فرش پہ لیٹتے ہیں بغیر چادر کے، بغیر تکیوں کے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح جو وہ غریب ہے، جو جھوپڑی میں رہتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے کہ یار میں غریب صحیح، پر وہ اگر اس سے نیچے والوں کو غریبوں سے دیکھتا ہے تو جن کے پاس جھگی بھی نہیں ہے، سونے کو سراہا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لوگ جلن حسد میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ بقرعید کے طور میں اگر کوئی بکرا لے کر آتا ہے تو دوسرا بولتا ہے ارے میں تو گائے لے کر آؤں گا، وہ گائے لے کر آتا ہے تو کہتا ہے میں 50,000 والی گائے لے کر آؤں گا، وہ گائے لے کر آئے گا، وہ بولے گا میں تو اونٹ لے کر آؤں گا۔ تو یہ حسد اور جلن اور تکبر میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دکھاوے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ اس کہانی کا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو کبھی حقیر اور کبھی کمتر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں جس حال میں بھی ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔